نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مکے میں 3 روز ٹھہرے رہے۔ اس دوران میں اہل مکہ کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کیا، پھر پیدل چل پڑے اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ ان کا قیام کلثوم بن ہدم کے مکان پر تھا۔ مکہ میں تو ساتھ رہتے تھے نا، لیکن یہاں الگ جگہ پہ تھے۔ اب یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ آئے لوگ اور حبشہ سے بھی کچھ لوگ جب انہیں پتہ چلا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے، کیونکہ ان کو شوق کیا تھا کہ ہم آپ کے قریب رہیں۔ حضرت محمد بن حاتب کی والدہ ام جمیل کہتی ہیں کہ میں تمہیں، ماں اپنے بچے کو کہہ رہی محمد کو، میں تمہیں سرزمین حبشہ سے لے کر آ رہی تھی کہ جب میں مدینہ منورہ سے 1 یا 2 راتوں کے فاصلے پر رہ گئی تو میں نے تمہارے لیے کھانا پکانا شروع کیا۔ اسی اسنا میں لکڑیاں ختم ہو گئی۔ میں لکڑیوں کی تلاش میں نکلی تو تم نے ہانڈی اپنے ہاتھ میں گرا لی، وہ الٹ کر تمہارے بازو پر گر گئی۔ میں تمہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ محمد بن حاتم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور تمہارے لیے دعا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈال رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف شفاء لا یغادر سقما۔ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر اٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، یعنی اتنی دیر آپ لگاتے رہے اور دعا پڑھتے رہے، جب میں اٹھی تو تم ٹھیک ہو چکے تھے۔ اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے؟ کسی مریض کے پاس جائیں تو یہ دعا پڑھیں، ایک تو یہ بات ہوگی۔ اور یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، ان کی ماں کے کردار کو کیوں نہیں آپ ہائی لائٹ کر رہے؟ حبشہ سے ایک عورت اپنا بچہ اٹھا کر رستے کی مشقتیں برداشت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہی ہے اور خود لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہے اور کھانا بنا رہی ہے، کیونکہ اگر کوئی اور اس بچے کے پاس ہوتا تو کیا کرتا؟ یا وہ لکڑیاں لا دیتا یا وہ بچے کو پکڑ لیتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کا سفر شروع ہونے سے پہلے اور ہجرت کے دوران اور ہجرت کے بعد اور جہاں جہاں سے بھی ہجرتیں ہوئیں وہاں پر مردوں کے علاوہ عورتوں نے بھی اپنا اپنا قربانی کا حصہ ڈالا۔ یہ قربانی ہے نا اپنی۔ حضرت ام سلمہ کا نہیں پڑھا آپ نے؟ صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ ایک بچے کو لے کر پھر گئی تھی اور سال بھر بچہ بھی ان سے جدا رہا اور شوہر بھی جدا رہے۔ حالانکہ وہ کہہ سکتی تھی کہ میں باز آئی اس دین سے، لاؤ میرا بچہ، اور میں نے کمپرومائز کر لیا آپ کے ساتھ، لیکن نہیں کیا۔ تو ہجرت مدینہ صرف ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہجرت نہیں بلکہ صحابہ کرام کی ہے۔ مکہ سے بھی لوگ آئے ہیں، حبشہ سے بھی آئے ہیں، مدینہ کے راستے میں جو لوگوں کو آپ ملے وہ بھی بعد میں آئے ہیں آپ کے پاس۔ آل اراؤنڈ ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس مدینہ میں آئے ہیں، سیکھنے کے لیے پھر آئے ہیں۔ اصحاب صفہ آئے ہیں، ان میں سے کچھ تو چلے جاتے تھے لیکن کچھ پرماننٹلی وہاں رہ گئے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے؟ دوس قبیلہ سے۔ یہ اگر آپ دیکھیں نا وہ اٹلس اس میں دوس کا بھی پتہ چلتا ہے، یمن کی طرف تھا۔ اہل بیت کی ہجرت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قیام پذیر ہو چکے تو زید بن حارثہ اور ابو رافع کو مکہ بھیجا واپس۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم، ام المومنین حضرت سودا اور ام ایمن اور اسامہ بن زید کو ساتھ لائے۔ یہ آپ کا سارا گھرانہ تھا جو پیچھے ہی تھا۔ ان کے ہمراہ عبداللہ بن ابو بکر بھی تھے۔ کون سے؟ حضرت ابو بکر کے وہ بیٹے جو ہجرت کے سفر میں مدد دے رہے تھے۔
ابو بکر کے عیال ام رومان عائشہ اور اسما کو لے کر آئے. عبداللہ بن ابو بکر کس کو لے کر آئے؟ حضرت عائشہ، ام رومان اور حضرت اسما کو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 ماہ بعد کا واقعہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسما جس وقت غار ثور جا رہی تھی تو اس وقت پریگننٹ بھی تھی. ہماری ارلی پریگننسیز کا حال کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹل بیڈ ریسٹ. اب تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک پارٹ آف لائف ہے، بیماری ہے، اس کو بیماری بھی بنا لیا گیا. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے طبیعت میں بہت چینج آتا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ انسان اپنے اوپر تھوڑا کنٹرول بھی کرے، اس کے آگے پڑھ نہ جائے. مجھے یاد ہے کہ میں جب کینیڈا میں تھی تو میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ پریگننٹ ہوئی، پڑھاتی تھی، روز تفسیر پڑھاتی تھی. تو ایک دن بیٹھی ہوئی تھی تو آگے رونے لگی، کہتی کہ میں آج پڑھا نہیں سکوں گی. میں نے کہا کیوں؟ کہتی مجھے تکلیف ہے، مجھے لگتا ہے میں تھرو کر دوں گی. میں نے کہا بالکل کر دینا، یہ لو لفافہ پاس رکھ کے بیٹھنا اور جب کچھ ہو میں نے کہا اس سے کیا ہے، ویری نیچرل. اور پھر ہر تھوڑے دن کے بعد ایک اور کسی مشکل کا دورہ پڑتا تھا، لیکن ہر دفعہ یہ کہتی تھی کہ اس کو مشکل نہ سمجھو، اس کو سر پہ سوار نہ کرو، اس کے بارے میں سوچو بھی نہ. کیونکہ جتنا ہم سوچتے ہیں نا کہ ہائے ہائے ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور پھر اوٹ پٹانگ ہر ایک کے قصے سن کے اور پھر انٹرنیٹ پہ خود سرچ کر کے، تو وہ سارے لوگوں کی بیماریاں ایک ہماری جان میں جمع ہو جاتی ہیں. سب کے تجربے ہم اپنے اوپر، ہر ایک کی خیال ہمیں آنے لگتے ہیں، اچھا وہ فلاں آنٹی نے کہا تھا یہ ہوتا ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے مجھے تو وہی ہونے لگ گیا اب، اور فلاں نے یہ کہا تھا تو اب یہ ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے ہر شخص فرق ہوتا ہے، ہر ایک کا تجربہ بھی فرق ہے. آپ یقین کریں کہ ہر ماں یہ بتا سکتی اس کے ہر بچے کی پیدائش کا تجربہ فرق تھا. تو اس لیے کوئی لگے بندی روٹین نہیں. اگر ڈاکٹر سے بھی آپ پوچھیں نا تو وہ آپ کو کوئی ایک جواب نہیں دیں گے. وہ کیا کہتے ہیں لیٹ اس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہر ایک کا تجربہ مختلف ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی. میں کہتی ہے حتمی بات تو کچھ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنا کام کرو، جب کچھ ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، بس ٹھیک ہے. ان کا قیام کلثوم بن ہدم کے مکان پر تھا. مکہ میں تو ساتھ رہتے تھے نا، لیکن یہاں الگ جگہ پہ تھے. اب یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ آئے لوگ اور حبشہ سے بھی کچھ لوگ، جب انہیں پتہ چلا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے، کیونکہ ان کو شوق کیا تھا کہ ہم آپ کے قریب رہیں. حضرت محمد بن حاتب کی والدہ ام جمیل کہتی ہیں کہ میں تمہیں، ماں اپنے بچے کو کہہ رہی محمد کو، میں تمہیں سرزمین حبشہ سے لے کر آ رہی تھی کہ جب میں مدینہ منورہ سے 1 یا 2 راتوں کے فاصلے پر رہ گئی تو میں نے تمہارے لیے کھانا پکانا شروع کیا. اسی اسنا میں لکڑیاں ختم ہو گئی. میں لکڑیوں کی تلاش میں نکلی تو تم نے ہانڈی اپنے ہاتھ میں گرا لی، وہ الٹ کر تمہارے بازو پر گر گئی. میں تمہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ محمد بن حاتم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور تمہارے لیے دعا فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈال رہے تھے اور کہتے جاتے تھے اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف شفاء لا یغادر سقما. کہتے ہیں کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر اٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. یعنی اتنی دیر آپ لگاتے رہے اور دعا پڑھتے رہے، جب میں اٹھی تو تم ٹھیک ہو چکے تھے. اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے؟ کسی مریض کے پاس جائیں تو یہ دعا پڑھیں، ایک تو یہ بات ہوگی. اور یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، ان کی ماں کے کردار کو کیوں نہیں آپ ہائی لائٹ کر رہے؟ حبشہ سے ایک عورت اپنا بچہ اٹھا کر رستے کی مشقتیں برداشت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہی ہے اور خود لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہے اور کھانا بنا رہی ہے.
کیونکہ اگر کوئی اور اس بچے کے پاس ہوتا تو کیا کرتا؟ یا وہ لکڑیاں لا دیتا یا وہ بچے کو پکڑ لیتا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کا سفر شروع ہونے سے پہلے اور ہجرت کے دوران اور ہجرت کے بعد اور جہاں جہاں سے بھی ہجرتیں ہوئیں وہاں پر مردوں کے علاوہ عورتوں نے بھی اپنا اپنا قربانی کا حصہ ڈالا. یہ قربانی ہے نا اپنی. حضرت ام سلمہ کا نہیں پڑھا آپ نے؟ صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ ایک بچے کو لے کر پھر گئی تھی اور سال بھر بچہ بھی ان سے جدا رہا اور شوہر بھی جدا رہے. حالانکہ وہ کہہ سکتی تھی کہ میں باز آئی اس دین سے، لاؤ میرا بچہ، اور میں نے کمپرومائز کر لیا آپ کے ساتھ، لیکن نہیں کیا. تو ہجرت مدینہ صرف ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہجرت نہیں بلکہ صحابہ کرام کی ہے. مکہ سے بھی لوگ آئے ہیں، حبشہ سے بھی آئے ہیں، مدینہ کے راستے میں جو لوگوں کو آپ ملے وہ بھی بعد میں آئے ہیں آپ کے پاس. آل اراؤنڈ ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس مدینہ میں آئے ہیں، سیکھنے کے لیے پھر آئے ہیں. اصحاب صفہ آئے ہیں، ان میں سے کچھ تو چلے جاتے تھے لیکن کچھ پرماننٹلی وہاں رہ گئے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے؟ دوس قبیلہ سے. یہ اگر آپ دیکھیں نا وہ اٹلس جو ہے اس میں دوس کا بھی پتہ چلتا ہے، یمن کی طرف تھا. اہل بیت کی ہجرت. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قیام پذیر ہو چکے تو زید بن حارثہ اور ابو رافع کو مکہ بھیجا واپس. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم، ام المومنین حضرت سودا اور ام ایمن اور اسامہ بن زید کو ساتھ لائے. یہ آپ کا سارا گھرانہ تھا جو پیچھے ہی تھا. ان کے ہمراہ عبداللہ بن ابو بکر بھی تھے. کون سے؟ حضرت ابو بکر کے وہ بیٹے جو ہجرت کے سفر میں مدد دے رہے تھے. ابو بکر کے عیال ام رومان، عائشہ اور اسماء کو لے کر آئے. عبداللہ بن ابو بکر کس کو لے کر آئے؟ حضرت عائشہ، ام رومان اور حضرت اسماء کو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 ماہ بعد کا واقعہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماء جس وقت غار ثور جا رہی تھی تو اس وقت پریگننٹ بھی تھی. ہماری ارلی پریگننسیز کا حال کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹل بیڈ ریسٹ. اب تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک پارٹ آف لائف ہے، بیماری ہے، اس کو بیماری بھی بنا لیا گیا. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے طبیعت میں بہت چینج آتا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ انسان اپنے اوپر تھوڑا کنٹرول بھی کرے، اس کے آگے پڑھ نہ جائے. مجھے یاد ہے کہ میں جب کینیڈا میں تھی تو میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ پریگننٹ ہوئی، پڑھاتی تھی، روز تفسیر پڑھاتی تھی. تو ایک دن بیٹھی ہوئی تھی تو آگے رونے لگی، کہتی کہ میں آج پڑھا نہیں سکوں گی. میں نے کہا کیوں؟ کہتی مجھے تکلیف ہے، مجھے لگتا ہے میں تھرو کر دوں گی. میں نے کہا بالکل کر دینا، یہ لو لفافہ پاس رکھ کے بیٹھنا اور جب کچھ ہو میں نے کہا اس سے کیا ہے، اٹس ویری نیچرل. اور پھر ہر تھوڑے دن کے بعد ایک اور کسی مشکل کا دورہ پڑتا تھا، لیکن میں ہر دفعہ یہ کہتی تھی کہ اس کو مشکل نہ سمجھو، اس کو سر پہ سوار نہ کرو، اس کے بارے میں سوچو بھی نہ. کیونکہ جتنا ہم سوچتے ہیں نا کہ ہائے ہائے ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور پھر اوٹ پٹانگ ہر ایک کے قصے سن کے اور پھر انٹرنیٹ پہ خود سرچ کر کے، تو وہ سارے لوگوں کی بیماریاں ایک ہماری جان میں جمع ہو جاتی ہیں. سب کے تجربے ہم اپنے اوپر، ہر ایک کے خیال ہمیں آنے لگتے ہیں، اچھا وہ فلاں آنٹی نے کہا تھا یہ ہوتا ہے، اور یہ مجھے لگتا مجھے تو وہی ہونے لگ گیا اب، اور فلاں نے یہ کہا تھا تو اب یہ ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے ہر شخص فرق ہوتا ہے، ہر ایک کا تجربہ بھی فرق ہے. آپ یقین کریں کہ ہر ماں یہ بتا سکتی اس کے ہر بچے کی پیدائش کا تجربہ فرق تھا. تو اس لیے کوئی لگی بندی روٹین نہیں. اگر ڈاکٹر سے بھی آپ پوچھیں نا تو وہ آپ کو کوئی ایک جواب نہیں دیں گے. وہ کیا کہتے ہیں، لیٹ اس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہر ایک کا تجربہ مختلف ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی. میں کہتی ہے حتمی بات تو کچھ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مکہ میں تو ساتھ رہتے تھے نا، لیکن یہاں الگ جگہ پہ تھے.
اب یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ آئے لوگ اور حبشہ سے بھی کچھ لوگ جب انہیں پتہ چلا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے، کیونکہ ان کو شوق کیا تھا کہ ہم آپ کے قریب رہیں۔ حضرت محمد بن حاتب کی والدہ ام جمیل کہتی ہیں کہ میں تمہیں، ماں اپنے بچے کو کہہ رہی محمد کو، میں تمہیں سرزمین حبشہ سے لے کر آ رہی تھی کہ جب میں مدینہ منورہ سے 1 یا 2 راتوں کے فاصلے پر رہ گئی تو میں نے تمہارے لیے کھانا پکانا شروع کیا۔ اسی اسنا میں لکڑیاں ختم ہو گئی، میں لکڑیوں کی تلاش میں نکلی تو تم نے ہانڈی اپنے ہاتھ میں گرا لی، وہ الٹ کر تمہارے بازو پر گر گئی۔ میں تمہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ محمد بن حاتم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور تمہارے لیے دعا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈال رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف شفاء لا یغادر سقما۔ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر اٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، یعنی اتنی دیر آپ لگاتے رہے اور دعا پڑھتے رہے، جب میں اٹھی تو تم ٹھیک ہو چکے تھے۔ اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے؟ کسی مریض کے پاس جائیں تو یہ دعا پڑھیں، ایک تو یہ بات ہوگی۔ اور یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، ان کی ماں کے کردار کو کیوں نہیں آپ ہائی لائٹ کر رہے؟ حبشہ سے ایک عورت اپنا بچہ اٹھا کر رستے کی مشقتیں برداشت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہی ہے اور خود لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہے اور کھانا بنا رہی ہے، کیونکہ اگر کوئی اور اس بچے کے پاس ہوتا تو کیا کرتا؟ یا وہ لکڑیاں لا دیتا یا وہ بچے کو پکڑ لیتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کا سفر شروع ہونے سے پہلے اور ہجرت کے دوران اور ہجرت کے بعد اور جہاں جہاں سے بھی ہجرتیں ہوئیں وہاں پر مردوں کے علاوہ عورتوں نے بھی اپنا اپنا قربانی کا حصہ ڈالا۔ یہ قربانی ہے نا اپنی۔ حضرت ام سلمہ کا نہیں پڑھا آپ نے؟ صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ ایک بچے کو لے کر پھر گئی تھی اور سال بھر بچہ بھی ان سے جدا رہا اور شوہر بھی جدا رہے۔ حالانکہ وہ کہہ سکتی تھی کہ میں باز آئی اس دین سے، لاؤ میرا بچہ، اور میں نے کمپرومائز کر لیا آپ کے ساتھ، لیکن نہیں کیا۔ تو ہجرت مدینہ صرف ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہجرت نہیں بلکہ صحابہ کرام کی ہے۔ مکہ سے بھی لوگ آئے ہیں، حبشہ سے بھی آئے ہیں، مدینہ کے راستے میں جو لوگوں کو آپ ملے وہ بھی بعد میں آئے ہیں آپ کے پاس۔ آل اراؤنڈ ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس مدینہ میں آئے ہیں، سیکھنے کے لیے پھر آئے ہیں۔ اصحاب صفہ آئے ہیں، ان میں سے کچھ تو چلے جاتے تھے لیکن کچھ پرماننٹلی وہاں رہ گئے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے؟ دوس قبیلہ سے۔ یہ اگر آپ دیکھیں نا وہ اٹلس اس میں دوس کا بھی پتہ چلتا ہے، یمن کی طرف تھا۔ اہل بیت کی ہجرت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قیام پذیر ہو چکے تو زید بن حارثہ اور ابو رافع کو مکہ بھیجا واپس۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم، ام المومنین حضرت سودا اور ام ایمن اور اسامہ بن زید کو ساتھ لائے۔ یہ آپ کا سارا گھرانہ تھا جو پیچھے ہی تھا۔ ان کے ہمراہ عبداللہ بن ابو بکر بھی تھے۔ کون سے؟ حضرت ابو بکر کے وہ بیٹے جو ہجرت کے سفر میں مدد دے رہے تھے۔ ابو بکر کے عیال ام رومان، عائشہ اور اسما کو لے کر آئے۔ عبداللہ بن ابو بکر کس کو لے کر آئے؟ حضرت عائشہ، ام رومان اور حضرت اسما کو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 ماہ بعد کا واقعہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسما جس وقت غار ثور جا رہی تھی تو اس وقت پریگننٹ بھی تھی۔ ہماری ارلی پریگننسیز کا حال کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹل بیڈ ریسٹ،
اب تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک پارٹ آف لائف ہے، بیماری ہے، اس کو بیماری بھی بنا لیا گیا. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے طبیعت میں بہت چینج آتا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ انسان اپنے اوپر تھوڑا کنٹرول بھی کرے، اس کے آگے پڑھ نہ جائے. مجھے یاد ہے کہ میں جب کینیڈا میں تھی تو میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ پریگننٹ ہوئی، پڑھاتی تھی، روز تفسیر پڑھاتی تھی. تو ایک دن بیٹھی ہوئی تھی تو آگے رونے لگی، کہتی کہ میں آج پڑھا نہیں سکوں گی. میں نے کہا کیوں؟ کہتی مجھے تکلیف ہے، مجھے لگتا ہے میں تھرو کر دوں گی. میں نے کہا بالکل کر دینا، یہ لو لفافہ پاس رکھ کے بیٹھنا، اور جب کچھ ہو میں نے کہا اس سے کیا ہے، اٹس ویری نیچرل. اور پھر ہر تھوڑے دن کے بعد ایک اور کسی مشکل کا دورہ پڑتا تھا، لیکن ہر دفعہ یہ کہتی تھی کہ اس کو مشکل نہ سمجھو، اس کو سر پہ سوار نہ کرو، اس کے بارے میں سوچو بھی نہ. کیونکہ جتنا ہم سوچتے ہیں نا کہ ہائے ہائے ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور پھر اوٹ پٹانگ ہر ایک کے قصے سن کے، اور پھر انٹرنیٹ پہ خود سرچ کر کے، تو وہ سارے لوگوں کی بیماریاں ایک ہماری جان میں جمع ہو جاتی ہیں. سب کے تجربے ہم اپنے اوپر، ہر ایک کے خیال ہمیں آنے لگتے ہیں، اچھا وہ فلاں آنٹی نے کہا تھا یہ ہوتا ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے مجھے تو وہی ہونے لگ گیا اب، اور فلاں نے یہ کہا تھا تو اب یہ ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے ہر شخص فرق ہوتا ہے، ہر ایک کا تجربہ بھی فرق ہے. آپ یقین کریں کہ ہر ماں یہ بتا سکتی اس کے ہر بچے کی پیدائش کا تجربہ فرق تھا. تو اس لیے کوئی لگے بندی روٹین نہیں. اگر ڈاکٹر سے بھی آپ پوچھیں نا تو وہ آپ کو کوئی ایک جواب نہیں دیں گے. وہ کیا کہتے ہیں لیٹ اس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہر ایک کا تجربہ مختلف ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی. میں کہتی ہے حتمی بات تو کچھ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنا کام کرو، جب کچھ ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، بس ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ نے ہماری باڈی کو اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اس طرح کا بنایا ہے، اور پھر ہم پہ یہ بوجھ ڈالا ہے. تو کیا اس نے ہمیں اس کے لیے پریپیئر نہیں کیا؟ اس نے ہمارے جسم کے اندر ہی وہ سب کچھ رکھا ہے کہ جو خود فائٹ کر لیتا ہے.